سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. دعوت دیتا ہوں جناب علامہ قاضی کفایت اللہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کو اس آج کی تقریب کے موضوع کے حوالے سے بیان کریں. جناب علامہ قاضی کفایت اللہ صاحب تشریف لاتے ہیں. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رفقا محترم عزیز احترام، ہمارا آج کا جو موضوع متعین کیا گیا ہے امت مسلمہ اور عصر حاضر اور پھر قرآن حکیم. تو یہ تینوں الفاظ امت، موصوف اور ایڈجیکٹو اس کا کیا ہے؟ مسلمہ. امت کیا ہے؟ اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہوتے ہیں؟ اور مسلمہ کا جو اضافہ ہے وہ کس طرح کی کوالیفیکیشن یا کوالیفائی کرتا ہے امت کو؟ امت اور پھر مسلمہ، پھر عصر اور عصر حاضر، اور پھر ان تمام چیزوں کو قرآن حکیم کی روشنی میں دیکھنا. اس ضمن میں رفقائے محترم جو کچھ بھی میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا اس میں کسی شاعر کی بات میں نہیں کرتا، نہ میں شاعر ہوں، نہ شعراء سے مجھے کوئی خاص دلچسپی ہے، نہ شبد میں شب پرستم کہ حدیث خواب گویم من غلام آفتابم از آفتاب گویم. جو کچھ کہوں گا وہ قرآن حکیم کی روشنی میں کہوں گا. انسانوں کے اقوال کی بجائے رب العالمین کا قول آپ کے سامنے رکھوں گا، سورت اور آیت کا حوالہ دوں گا. ہو سکتا ہے کہ آپ میرے ترجمے سے اتفاق نہ کریں، کوئی بات نہیں، ترجمہ پر مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ قرآن کا ہے جو بلسان عربی مبین ہے، بلسان عربی مبین. وہ عربی زبان کا قرآن اور عربی بھی صاف شستہ اسٹینڈرڈ لینگویج، تو اس حوالے سے ہے. اور بعد میں جب ایک حوالہ آپ کے پاس آ گیا تو اس کے بعد اب میری ذمہ داری یا کسی پیش کرنے والی کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ آپ سب کا بحیثیت مومن ہونے کے، مسلم ہونے کے، آپ پر بھی اتنا ہی وہ آبلیگیٹری ہے، یعنی لازم ہے، پابند ہیں آپ اس کے، جتنا میں کوئی بھی شخص جو کہ اللہ کتاب پر ایمان رکھتا ہے. تو اس ضمن میں رفقائے محترم ہمارے ایک محترم دوست نے ایک نقطہ پیش کیا کہ امن کی ضمانت دینے والا مومن ہے، اور انہوں نے کسی مفکر یا فلاسفر کا حوالہ دینے کی کوشش کی تھی. تو میں عرض کروں کہ اس میں کسی مفکر یا فلاسفر کی ضرورت نہیں ہے. یہ سورہ الحشر 59 سورہ جو ہے
اس کی آیت 23 میں جو ہے یہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو مومن کہا ہے. مومن تو اب مومن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو اس کا کیا معنی کہ اللہ کسی پر ایمان رکھتا ہے؟ اللہ کس پر ایمان رکھتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات مومن ہے. مومن کا معنی ہوا ہے امن دینے والا. اللہ کی ذات سے امن عطا ہوتا ہے. اور المومن المحیمن العزیز الجبار المتکبر. تو اگر آپ 59-23 کا مطالعہ کریں تو امن اور اس کی شرائط جس میں قوت، طاقت، قدوس ہونا، سلام ہونا، وہ تمام ایک پورا فلسفہ حیات جو ہے صرف ایک ایمان کے حوالے سے 59-23 جو ہے وہ ایک کافی رہنمائی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے رفقائے محترم کہ آپ دیکھیں کہ کہیں آپ نے کسی مینوفیکچر کو دیکھا ہو. ہم خود بھی صبح و شام چیزیں بناتے ہیں، آپ نے بھی بنائی ہوں گی، اور پوری دنیا جو ہے وہ آج کل یعنی مصنع کا یا صنعت کا یا مصانع کا بہت بڑا چاروں طرف انباری انبار ہے. آپ غور فرمائیں کہ کیا کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ کوئی شخص مشین تو بنائے لیکن وہ یہ نہ بتائے کہ اس نے یہ مشین کیوں بنائی ہے، کس مقصد کے لیے بنائی ہے، اور اگر یہ مشین جو ہے اس مقصد سے ہٹے تو اس کو دوبارہ اس پر کیسے لایا جا سکتا ہے، اس کی کیپیسٹی کیا ہے، استعداد کار کیا ہے، کن شرائط کے تحت یہ استعداد کار ظاہر ہوگی، کیا ہیں جو گڑبڑ ہو جائے تو پھر دوبارہ اس پر لایا جا سکتا ہے. قرآن بس اتنی بات کہتا ہے کہ اے انسانوں، جب تم اپنی بنائی ہوئی مصنوع پر، جو تمہاری اپنی صنعت ہوتی ہے، مصنوع ہوتا ہے، صنیع ہے، تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے، وہ کب تک امن سے چلتا ہے، کب تک اس کی پرفارمنس صحیح رہتی ہے؟ جب تک کہ بنانے والے کی ہدایات کے مطابق اس کو چلایا جاتا ہے. اور جس وقت بنانے والے کی ہدایات کو آپ وائلیٹ کرتے ہیں، فساد ہی فساد پیدا ہوتا ہے. سورہ ملک 67 سورہ کی آیت نمبر 14 میں پوچھا گیا کہ اے انسان بتا کہ یہ کائنات تیری بنائی ہوئی ہے، اور اے انسان کائنات کو چھوڑ، جو تیرے پاس وجود ہے سر سے لے کر پاؤں تک، کیا یہ تیرا اپنا پیدا کردہ ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اے انسان، جب تو یہ حق مانتا ہے اور منواتا ہے اپنی ذات کے حوالے سے کہ تیری بنائی ہوئی چیز تیرے قوانین کے ماتحت چلے تو امن، تو اے انسان یہ کائنات اور خود تیری ذات، تیرا وجود، تیرے اعضاء، جو کچھ تیرے پاس ہیں، کیا یہ ان کا بھی کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ کیا ان کو تو نے خود بنایا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ تمہارا وجود جو تمہارے پاس ہے یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے؟ اگر یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے، تو اس بنانے والے کے نظام کو، قوانین کو، اقدار کو جب تم وائلیٹ کرو گے تو دنیا میں امن کیسے قائم ہوگا؟ یہ وہ سبب ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر. جتنا بھی کون و مکان میں فساد ہے اس کا منبع کیا ہے کہ انسان اس مصنوع پر جو اس کی اپنی نہیں ہے، وہ اپنی ول اور اپنا جو ہے وہ تصور اور اپنی جو ہے خود مختاریت کا مظاہرہ کر رہا ہے، نتیجتاً فساد ہے. اور اس پر یہ ایک اور بات رفقائے محترم جو ہم نے کہا بھی عصر حاضر. تو اس ضمن میں 2 آیات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. پہلے تو سورہ ابراہیم آیت نمبر 25. اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو کلمہ طیب سے مثال دی ہے. مثل کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. یہ قرآن اور اس کا جو نظام حیات ہے یہ اثر کا محتاج نہیں، نہ اثر اس پر اثر انداز ہوتا ہے.
نہ ہے زمانہ مکان لا الہ الا اللہ. یعنی زمان و مکان کیا ہے؟ عصر حاضر کیا ہے؟ اصل کچھ بھی نہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے، رحمان کا یہ اعلان ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ سدا بہار ہے. توتی اکلہا کل حین باذن ربہا. یہ درخت، یہ اللہ تعالیٰ کا سدا بہار درخت قرآن، شجرہ قرآن، یہ زمان و مکان سے مافوق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس ذات کا یہ مظہر ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ زمان و مکان سے مافوق ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر زمان و مکان کا کوئی اثر نہیں ہے، اسی طرح اس کے مظہر اتم کلام پر زمان اور مکان کا کوئی اثر نہیں ہے. یہ ہمہ اثر، ہر دور، ہر ایج، ہر زمان، ہر مکان، ہر دور کے اندر یہ کلمہ طیب جو ہے، صدر یعنی سدا بہار درخت جو ہے، یہ اپنے ثمرات دیتا ہے، دیتا رہے گا. ہاں یہ الگ بحث ہے کہ ہم جو اس کا نام لینے والے ہیں وہ کبھی اس سے نسبت اپنی کھوٹی کر بیٹھے. اور جس کا قرآن میں ذکر موجود ہے، سورہ الانعام 6 سورہ جو ہے، اس کی آیت نمبر 90 کا آپ مطالعہ فرمائیں. ماقبل ذکر ہے قرآن کا اور عربوں کا، اور آگے قرآن کہتا ہے فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. اگر کسی وقت اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہ مخاطب عرب ان حقائق قرآنیہ کا انکار کر دیں گے، تکذیب کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ قرآن رکنے والا نہیں ہے. قرآن نہیں رکے گا. کیا ہم کریں گے؟ فقد وکلنا بہا قومن، تو ہم وکیل بنا دیں گے، ایڈوکیسی دے دیں گے، ایڈوکیٹ بنائیں گے اس قرآن کا. کن کو بنائیں گے؟ قومن لیسوا بہا بکافرین، ایک ایسی قوم کو جو قرآن کی قدردان ہوگی اور ناقدردانی وہ قرآن کی نہیں کرے گی. اور اس کا نقشہ کھینچا ہے سورہ حامیم سجدہ 41ویں سورہ آیت نمبر 53. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان منکرین قرآن کو ان کے ہاتھوں سے، ان منکرین قرآن کو ان کے ہاتھوں سے انفس و آفاق میں، انفس کیا ہے؟ انسان کی داخلی دنیا، اس میں قانون، تاریخ، نفسیات، جتنے بھی قوانین انسان سے ریلیٹڈ جو دنیا ہے، اور آفاق آؤٹر، خارجی کائنات، ایکسٹرنل ورلڈ. تو انفس و آفاق میں ہم ان کے ہاتھوں سے قرآن حکیم کے حوالے سے نہیں، کائنات فطرت کے مطالعے اور مشاہدے سے، ڈسکوری سے ایسے حقائق ان کے سامنے لائیں گے، ابھر کر سامنے آئیں گے کہ وہ حقائق گواہ ٹھہریں گے اس بات پر کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. یعنی قرآن میرے اور آپ کے حوالے سے نہیں ہے. قرآن اپنے منکروں کو بھی جو ظاہرہ طور پر اس کا انکار کریں گے، وہ ان کے توسط سے بھی اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کا چیلنج بہت پہلے دے چکا. اور اسی کی یعنی 41-53 کی آخری آیت میں جو آخری الفاظ ہیں، اولم یکف بربک، کہ اے مومن کیا تیرے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ جو یہ ذات کہہ رہی ہے وہ علی کل شیء شہید ہے. تو جب وہ علی کل شیء شہید ہے اور تمام زمان اس کے سامنے ایک اٹرنل ناؤ کی طرح ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن نوع انسانی جو ہے وہ کتاب اللہ کے حقائق کے قریب سے قریب تر آ رہی ہے. اگرچہ ہمارے مسٹر گلیڈسٹون نے 1882 جنوری میں رفقائے محترم اپنی پارلیمنٹ میں، جو اس وقت کی ایسی پارلیمنٹ تھی کہ جس کے حیطہ اقتدار میں ممالک جو تھے ان پر ان کا سورج غروب بھی ہوتا تھا، اس گلیڈسٹون نے اپنی پارلیمنٹ کو کہا کہ اے میرے برادران پارلیمان، کیا تم جانتے ہو کہ تم کب تک ان مسلمانوں کو اپنے ماتحت رکھ سکتے ہو اور کب وہ تمہاری ماتحتگی سے آزاد ہو جائیں گے؟ تو خود ہی اس نے کہا رفقائے محترم کہ جب تک یہ چھوٹی سی کتاب قرآن حکیم جیب سے نکالا اور کہا کہ جب تک یہ چھوٹا سا قرآن مسلمانوں کے پاس ہے، یو کین ناٹ کنکر دا ورلڈ آف اسلام.
تم عالم اسلامی کو مفتون نہیں کر سکتے، مغلوب نہیں کر سکتے، ماتحت نہیں کر سکتے. سنیچ دا بک، اس اللہ کی کتاب کو ان سے لے لو اینڈ کنکر دا ورلڈ آف اسلام، اور پورا عالم اسلامی جو ہے وہ تمہارے سامنے محکوم ہو جائے گا. لیکن آگے بڑی شاطرانہ بات کہی اس نے رفقائے محترم، اور وہ یہ کہ کہا کہ ایسا نہ کرنا کہ قرآن کے صفحات ہی تم مسلمانوں کے اندر سے نکال دو، یا قرآنی صفحات کو، صحیفے کو، اوراق کو غائب کر دو. ایسا نہ کرنا، یہ ان میں محرومی کا احساس پیدا کرے گا. لیٹ دیم، ایسا کرو کہ یہ قرآن اوراق کی شکل میں تو ان کے سامنے موجود رہے، دے ریسائٹ اٹ، وہ ان کی تلاوت کرنے والے ہوں، لیکن وہ اس کے سمجھنے والے نہ ہوں. یعنی ان میں ایسے افراد اور ادارے تو موجود ہوں جو قرآن کو بہتر سے بہتر تلاوت کرنے والے ہوں، لیکن سمجھنے والے افراد، سمجھانے والے افراد موجود نہ ہوں. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. پچھلے دنوں مدینہ منورہ میں ایک قاری صاحب بہت خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کر رہے تھے، اور وجہ داور تلاوت تھی ان کی سورہ رحمان. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، بہت زبردست مطلب ہے انہوں نے قرات کی. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ سماعت الاستاذ اذا انشقت السماء فكيف تكون الوردة كالدهان فتستطيع ان تفهمني، کہ استاد یہ کیسے ہوگا، یہ انشقاق ہوگا آسمان کا اور وہ وردہ ہوگا، وردہ دہان کی طرح ہوگا، کیف، یہ کیسے ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ سماعت اللہ قرات جلالین، کہ آپ نے جلالین پڑھی ہے. میں نے کہا نام قرات جلالین اکثر من مرہ. کہتا وجدت ہونا کا شیء، آپ کو کوئی چیز ملی؟ میں نے کہا لا مجد ہونا کا یہ شیء، وہاں تو کوئی چیز نہیں ملی. کہتے حل قرات ساوی حاشیت علی جلالین، کہ آپ نے ساوی جو ہے وہ بھی پڑھی ہے جو حاشیہ ہے جلالین کا. میں نے کہا نام قرات ہوا، ان کو بھی دیکھا ہے. وجدت ہونا کا شیء، کوئی چیز آپ کو ملی؟ میں نے کہا لا مجد ہونا کا شیء، کوئی چیز نہیں ملی. تو اندازہ کریں رفقائے محترم، ایک قاری مقری مسجد نبی میں بیٹھا اور پورے عالم اسلامی کے عرب و عجم کو ہلا دینے والا، اور کیا کہتا ہے رفقائے محترم؟ کہتا ہے سماعت الاخ انا احمل شہادت المقری اما الفہم فلا افہمها، کہ بھائی میرے پاس قرآن کو پڑھنے کی سند ہے، جہاں تک سمجھنے کا تعلق ہے فلا افہمها، میں اس کو سمجھتا نہیں ہوں. یعنی ایک عرب ہو کر وہ یہ کہتا ہے کہ اقرا ولا افہم، پڑھتا ہوں لیکن سمجھتا نہیں ہوں. اب آپ ہم کہاں جائیں گے؟ اور یہ وہ بات ہے رفقائے محترم جو سورہ الجمعہ کتنی کثرت کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر سورہ جمعے کے دن تو عموماً ہمارے بعض دوست پڑھتے ہی اس کو ہیں، سورہ منافقون اور سورہ جمعہ کو. اس کی آیت نمبر 5 کا رفقائے محترم مطالعہ فرمائیں. قرآن کہتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ، وہ لوگ کہ جن کو تورات اس کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اب آپ حمل التورات کی بجائے حمل القرآن کریں، قرآن کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اور انہوں نے کیا کیا رفقائے محترم کہ اس ذمہ داری کو انہوں نے نہ نبھایا، نہ اٹھایا، نہ سمجھا، نہ سمجھایا. تو ان کی مثال کس طرح ہے؟ کمثل الحمار. فرمایا یہ افراد مثالی گدھے ہیں، صرف گدھے نہیں ہیں. کمثل الحمار، یہ مثالی گدھے ہیں. یحمل اسفارا، کہ جن کے یعنی پشتوں پر انبار در انبار کتابیں لدی ہیں اور آنکھ لدے ہیں، لیکن وہ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں. آگے دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. فرمایا کہ یہ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ ایسے ظالموں کو کیسے مقام ہدایت تک پہنچائے. اب آپ کہیں گے جی یہ لوگ کہاں تکذیب کرتے ہیں؟
دن رات پڑھتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں، تو یہ تقسیم کرنے والے تو نہیں ہیں۔ رفقائے محترم، آپ یوں سمجھیں کہ اب آپ ایک نسخہ لے کر بازار میں کھڑے ہیں، بھائی آؤ، اس نسخے میں ہر مرض کا علاج ہے، ہر روگ کا علاج ہے، ہر تمہاری بیماری، تکلیف، دکھ دور ہو جائے گا، اس نسخے کو استعمال کرو۔ اب قریب ہے کہ آپ یا میں اس کو لے لیں کہ ہم میں سے کوئی شخص کا صاحب یہ اشتہار دے رہے ہیں نا، ذرا دیکھو تو صحیح ان کی اپنی صحت کا کیا حال ہے۔ اب اگر ان کا الٹرا ساؤنڈ ہو اور ان کا طبی معائنہ ہو تو پتہ چلے کہ ہر مرض ان کو لگا ہوا ہے، تو آپ بتائیں کہ کیا آپ وہ نسخہ خرید لیں گے؟ کہ جس نسخے کے بیچنے والے کو دنیا جہان کا ہر اندرونی بیرونی مرض لگا ہوا ہے، تو اس کا نسخہ کیسے خریدا جائے گا؟ نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ نسخہ کوئی نہیں خریدے گا، باوجود اس کے ہو سکتا ہے وہ نسخہ 100% صحیح ہو۔ اسی لیے جمال الدین افغانی علیہ رحمہ العروۃ الوثقیٰ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اذا نبلغ القرآن، کہ جب ہم قرآن کی بات کریں تو ساتھ ہی کہہ دیا کریں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، کہیں ہمارے کردار کی چلنی سے وہ قرآن پر نظر ڈالیں اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو فرمایا کہ پہلے کہہ دو بھائی قرآن کو آبجیکٹیولی لے لو، ہمیں درمیان میں نہ لاؤ۔ تو یہاں پر رفقائے محترم قرآن کو عدم تفکر اور تدبر سے پڑھنے والے، سمجھنے لینے والوں کو قرآن گدھے سے مثال دیتا ہے، اور جانتے ہیں رفقائے محترم بدترین آواز کس کی ہوتی ہے؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین آواز۔ انکار کا معنی کیا ہے؟ انکر نفرت پیدا کرنے والی، عداوت پیدا کرنے والی۔ یہ اتنی بات ہے رفقائے محترم، میرا ذاتی تجربہ ہے، ایک لوہار کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ترخان کو، مزدور کو، لیکن مذہبی پیشوا ایک دوسرے کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ ان کی نفسیات کیا ہوتی ہے؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اتنی نفرت۔ اور اس نفرت کی ایک دوسری مثال رفقائے محترم، یہ تو میں نے 62.5 کا حوالہ دیا تھا، اب ان کا ایک اور کریکٹر 7 175 اور 176 میں دیکھیں۔ سورہ الاعراف آیت 175 اور 176 میں فرمایا ان کے سامنے لاؤ ایک ایسی قوم کی مثال، آتیناہ، دی ہم نے اسے اپنی آیات، اپنا نظام حیات آیات کی شکل میں دیا، فانسلخ منہا، اس نے ہماری آیات کی بجائے اپنے لیے خود ساختہ لباس، نظام وضع کر لیا، اور پھر کیا ہوا رفقائے محترم؟ فمثلہ کمثل الکلب، یعنی اگر نادانی میں جائیں گے تو گدھے ہوں گے، اور دوسری طرف اگر جائیں گے تو کیا بن جائیں گے؟ کتے۔ کتا کتے کو دیکھ کر بھونکتا ہے، اس کی جو میں آ جائیں، اس کی زد میں آ جائیں، فوراً بھونکے گا۔ اور قرآن کہتا ہے ان پر ہڈی پھینکو تو بھی چڑھائی کریں گے، اور سائے میں بیٹھ جائیں تو بھی ان کا ہرس و لالچ پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ مثال ہے اس قوم کی جو اللہ کی آیات کی تقزیب کو اپنا وتیرہ بنا۔ میری مراد یہ تھی رفقائے محترم کہ قرآن جو ہے وہ زمان اور مکان کا اس سے مافوق ہے، اور اس حوالے سے قرآن صرف ہمارا ہی مسئلہ نہیں ہے، قرآن نوع انسانی کو اس حوالے سے پیش کیا جانا چاہیے کہ یہ خالق کا واحد محفوظ کلام ہے جو تمام نوع انسانی کے مسائل کا حل ہے۔ یہاں پر آ کر ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے رفقائے محترم، جب ہم کہیں گے پوری نوع انسانی کو کہ تمہارے مسائل کا یہ حل ہے، اور اس میں ہم سورہ النحل آیت نمبر 63 کا حوالہ دیں گے کہ یہ قرآن نازل اس لیے ہوا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جتنی بھی دعوتیں آئیں، انبیاء آئے، کتابیں آئیں، ان امتوں میں جو اختلافات ہیں، ان تمام اختلافات کا حل بتانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 63۔ اگر اس کا محترم ایک قرآن جو کل نوع انسانی کے مسائل کا، اختلافات کا حل بتانے کا دعویٰ کرے، اور ہم مسلمان جو اس کو ماننے والے ہیں
وہ ہمارے اختلاف کا حل ہمیں نہ بتائے تو ہم کس اعتماد سے اس قرآن کو نوع انسانی کے سامنے پیش کریں گے؟ لازم ہے کہ پہلے ہمارے اختلافات یہ قرآن حل کرے، لیکن قرآن سے اختلافات کو حل کرانے کے لیے رفقائے محترم ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کو ان بائسڈ ہو کر آبجیکٹولی، بغیر اپنے ذہن میں جو ہم نے یعنی تصورات قائم کیے ہوئے ہیں، پری کنسیوڈ آئیڈیاز، ان کی روشنی میں قرآن کو نہ دیکھیں۔ پہلے سے اپنا ذہن بڑا کرنا ہے قرآن کے پاس۔ یہ ایسا ہی ہے رفقائے محترم، اگر آپ ایک کلرفل گلاسز، آپ ایک رنگین اینک پہن لیں، سبز ہے، سرخ ہے، کسی بھی رنگ کی ہے، اور اس کے بعد آپ قسم اٹھائیں کہ یہ کائنات ایسی ہے، کیا آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ یعنی ایک شخص نے رنگین اینک پہنی ہوئی ہے اور رنگین اینک کی وجہ سے اس کو کائنات ویسے ہی نظر آ رہی ہے، اگر وہ قسم کھا کر کہتا ہے تو کیا وہ جھوٹا ہے؟ جو دیکھ رہا ہے وہ بیان، نتیجہ کیا ہے؟ اس کو اس سے ہمارا مطالبہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ اس کلر کو، یہ رنگین اینک کو اتارے، رنگین اینک کو اتارے، اس کے بعد دیکھے اور یہ بتائے کہ یہ کائنات کیسی ہے۔ اسی طرح رفقائے محترم، ہم مختلف فرقوں سے، گروہوں سے ہوتے ہوئے جب قرآن پر آتے ہیں اور اپنی سابقہ نفسیات لے کر آتے ہیں تو بہت سے ماضی کے جو ہمارے تصورات ہوتے ہیں، ان اینکوں سے ہم قرآن کو دیکھتے ہیں یا ان چیزوں سے ہم اس کو آلودہ کر دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کی حاکمیت پر ایمان رکھنے والے ہی ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ جو نوع انسانی کو ضابطۂ حیات ہم نے پیش کرنا چاہیے تھا یا کرنا ہماری ڈیوٹی تھی، وہ آپس ہی میں ہم چند افراد جو حاکمیت کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یہ اس کے پیچھے ہے، وہ اس کے پیچھے ہے، وہ اس کے پیچھے، وہ اس کے پیچھے، تو ہم نے مقام کیا کرنا تھا؟ اور اس ضمن میں رفقائے محترم ایک عرض کرتا چلوں، سورہ المائدہ آیت نمبر 67، سورہ المائدہ 5ویں سورہ ہے، آیت نمبر 67 ہے۔ ابھی ہمارے محترم دوست آفتاب عروج صاحب نے اس آیت کا حوالہ دیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن آپ پر نازل ہوا ہے آپ اسے پیش کریں، کرتے چلے جائیں، اور اگر آپ نے اس تبلیغ قرآن کو کم کیا یا اس کے حقوق ادا نہ کیے تو یوں سمجھا جائے گا فما بلغت رسالتہ، کہ آپ نے حقوق رسالت ان کی ادائیگی کما حق نہیں کی۔ اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس، آپ کی حفاظت لوگوں کے مقابلے میں یہ ہم کریں گے۔ یعنی رسول کا کام ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو پہنچائے، اور اللہ کا کام کیا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے لوگوں کے مقابلے میں۔ ہمارا ایٹم بم دراصل اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ کے قرآن کو پہنچانا ہمارا ایٹم بم ہے، ہم نے یہ کام چھوڑ دیا۔ اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ بھئی جو 567 آپ نے آیت پیش کی ہے یہ تو رسول کے بارے میں ہے، کہ رسول کو یہ ضمانت دی ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اور ہم تو، آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد تو ہم آپ کیا لگتے ہیں کہ آپ نے آپ کو اس میں شامل کر لیں؟ ٹھیک ہے، سوال کی حد تک یہ بات صحیح ہے اور ہمیں اس کو فیس کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں ہم 2 آیتیں اور پیش کرتے ہیں، اور ایک وہی ہمارے آفتاب بھائی نے وہ آیت پیش کی ہے سورہ یونس، اور آیت نمبر 59 اور 60۔ عجیب، قرآن پورے کا پورا قرآن عجبہ ہے، لیکن یہ مقام تو خاص طور پر، اور میں اپنے ان دوستوں کو جو موسم کے خدشے کے تحت سمجھتے ہیں بارش ہوگی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور ہماری یہ محفل ادھر ادھر کا شکار ہو جائے گی، ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا اجتمع من امتی،
کہ کوئی اجتماع جو میری امت کا ہو اللہ کے کلام کے حوالے سے تو اس کی حفاظت پر ملائکہ مامور ہوتے ہیں. حفتہم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ ما داموا فیہا، جب تک وہ رہیں گے. اور یہی بات سورہ یونس کی آیت 59 اور 60 میں جو ابھی ہمارے آفتاب بھائی نے کہی تھی. کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا کوئی آبجیکٹ، موضوع، پروجیکٹ کوئی سامنے لاتے ہیں، اور اے جماعت جب تم کوئی کام کرتے ہو قرآن کے حوالے سے، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کے اعمال کو انجام دینے والے، جب یہ انجام دیتے تو آگے کیا فرمایا؟ الا کنا علیکم شہودا، اس وقت تک ہم تمہاری حفاظت پر مامور ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری حفاظت کروں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ رفقائے محترم اذ فیہ، تمہارا کام اس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح پانی خود بہ رہا ہے. شور، پروپیگنڈا، لمبا چوڑ نہیں. اذ فیہ، کام ہمارا کس طرح اور رفقائے محترم پانی کی طرح. اب پانی اپنے اندرون مومنٹم سے خود بہتا ہے، اور چٹان آ جائے تو ٹکراتا نہیں ہے، راستہ تلاش کرتا ہے اور اپنے لیول کو بلند کرتا چلا جاتا ہے. حتیٰ کہ دیکھیں رفقائے محترم، تھوڑا تھوڑا پانی، قطرہ قطرہ ایک سنگلاخ زمین پر، پتھر پر گرتا ہے، ساحل پر گرتا ہے تو اس پر بھی اپنے اثرات چھوڑتا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام ہمارے پاس ہو رفقائے محترم، وہ ہمارے قلب پر ترشحات کرے اور اس کا کوئی اثر نہ ہو؟ اور اس ضمن میں رفقائے محترم جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ سورہ یہ جو آپ کی ہے التحریم، آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب کیا گیا. ہم ابھی ان کو نہیں جو مخاطب، جو مومن نہیں، ایمان والے. ہم میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے، اگرچہ ہم نفی کرتے چلے آ رہے ہیں. ہم مومن ہیں، ایمان کے دعوے کی حد تک تو مومن ہیں. سورہ النساء آیت 136، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایک درجے میں تو ہم مومن ہیں. تو اب ایمان والوں کی پہچان بتائی گئی، قوا انفسکم واہلیکم نارا. ہم نے بات امریکہ کی، فرانس کی، برطانیہ کی. ہم قریب ترین بات کیوں نہیں مانتے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ. جتنا رفقائے محترم ہم اپنے بچوں کو دکاندار بننے کے لیے، ملازمت کے لیے، اسکول اور کالج کے لیے محنت کر رہے ہیں، کیا اتنا قرآن کا طالب بننے کے لیے بھی ان پر ہم نے کبھی محنت کی ہے؟ رفقائے محترم، میں ایسے دوستوں کو جانتا ہوں کہ جو قرآن کے بڑے شدائی تھے، لیکن کبھی ان کی اولاد میں نے قرآن کے درسوں میں نہیں دیکھی. ایک سے میں نے پوچھ لیا، ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے؟ کیا کہ قرآن میری ہابی ہے، قرآن کا درس سننا میری ہابی ہے. میری اولاد کی ہابی اور ہے. قرآن رفقائے محترم اگر ہابی بنا رہے گا کچھ نہیں ہوگا. قرآن تو وہ ہے کہ آپ نے ڈھلنا ہے اور دوسروں کو ڈھالنا ہے، اور سب سے بڑا حق آپ کا کس پر ہے رفقائے محترم؟ آپ کی اولاد پر. تو کیا آپ نے اپنے بعد سیدنا جو زکریا علیہ السلام ہے ان کا کیا مقام تھا؟ خفت الموالی من ورائی، میری نیند ختم ہو گئی، میرے بال سفید ہو گئے. کس بات سے رفقائے محترم؟ کہ میرے بعد اس قرآن کا، نظام کا، اللہ کے کلام کا کیا بنے گا؟ خفت الموالی من ورائی، میں ان کا خوف کھاتا ہوں کہ وہ کہاں میرے بعد آنے والے جو وہ کیا کریں گے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ، پس اے پروردگار عالم مجھے ذریت طیبہ عطا فرما. میری بات ہے کہ کیا ہمارے اندر بھی اتنا فکر ہے کہ اللہ کا کلام ہمارے بعد کیا ہوگا، ہمارے گھر میں کیا ہوگا؟ ایسا تو نہیں کہ جس گھر میں آج قرآن ہو رہا ہے، کل کو اسی جگہ پر جب ہم آئیں گے تو قرآن کی بجائے گانے،
اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. تو میری بات ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کل کی فکر کریں. کیوں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والوں کو اپنے آپ کو آنے والے کل کے لیے تیار کرو. اے ایمان والوں آنے والے کل سے ڈرو. تو کل آنے والا وہی ہوگا رف قائم جو آج ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں. تو میری بات ہے کہ قرآن ایک تو سدا بہار درخت ہے اور دوسرا رف قائم محترم 39-23 کی روح سے کیا ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانیہ. احسن الحدیث کا کیا معنی ہوا؟ احسن موسٹ بیوٹیفل، سب سے زیادہ حسین. اور حدیث کا کیا معنی ہے رفقائے محترم؟ موسٹ ماڈرن، اپ ٹو ڈیٹ، ہر زمان و مکان کے ساتھ چلنے والا. تو یہ آفتاب بھائی یہ بارش کا ماحول ہے تو کیا بات جاری رکھتی؟ اچھا تو یہ احسن الحدیث، یہ احسن ہے موسٹ بیوٹیفل. اور آگے کیا ہوا؟ الحدیث. حدیث کا کیا معنی؟ صرف بات چیت نہیں ہے. حدث یحدث و حدثاً و احسان، کسی چیز کا بالکل نیا پن. حدیث بمقابلہ قدیم. احسن الحدیث، یہ حدیث یعنی موسٹ ماڈرن، موسٹ بیوٹیفل. تو یہ جو موسٹ بیوٹیفل، موسٹ ماڈرن اللہ کا کلام ہمارے پاس رفقائے محترم، اس کے بارے میں اب بہت سی باتیں ہمارے ذہنوں میں یہ بڑا مشکل ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، اس کو تو سمجھانے والے وہ ان کے بال ہو گئے. تو یہ رفقائے محترم وہ چیزیں ہیں جو کتاب اللہ کے راستے میں خود رکاوٹ ہیں اور یہ ہم نے ڈالی ہے، یہ ہماری پیدا کر گئے. چاہتے ہیں کہ قرآن آسان ہے، بہت آسان ہے. اور ایک تو سورہ القمر 54 سورہ، آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 30، آیت نمبر 40، ایک ہی سورت میں 4 دفعہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. یوں نہیں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْفُرْقَانَ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الذِّکْر. نہ ذکر کہا، نہ فرقان کہا، نہ الہدا کا. حالانکہ یہ بھی قرآن کے صفاتی نام ہے. کیا کہا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. پورا قرآن 4 ابواب پر مشتمل ہے. پہلا باب سورہ الحمد، پہلی سورہ جو ہے اس سے شروع ہوتا ہے اور مائدہ پر ختم ہوتا ہے. دوسرا الانعام چھٹی سورہ سے شروع ہوتا ہے، 17ویں سورہ پہ ختم ہوتا ہے. تیسرا سورۃ الکہف سے شروع ہوتا ہے اور سورہ الاحزاب پر ختم ہوتا ہے، 33ویں سورہ. اور چوتھا جو ہے وہ سورہ سبا سے شروع ہو کر والناس پہ جا کر ختم ہوتا ہے. تو یہ 4 چونکہ قرآن کے ابواب ہیں تو ہر باب کے بارے میں یہ بتانا مقصود تھا کہ وہ آسان ہے. اس لیے اللہ پاک نے ایک ہی سورہ میں 4 دفعہ کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ. پھر ایک اور بات، بھئی ہم تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم تو تب یقین کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم یہ اعلان سنیں. اس کا بھی اللہ پاک نے اہتمام فرما دیا. سورہ مریم 19ویں سورہ، آیت نمبر 97، اور سورہ دخان 44ویں سورہ، آیت نمبر 58. کیا ارشاد فرمایا؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. فرمایا کہ ہم نے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان اقدس سے اس قرآن کے آسان ہونے کا اعلان کروا دیا. اللہ نے خود بھی اعلان کیا بلسان کا، آپ کی زبان اقدس سے بھی اس امر کا اعلان کروا دیا. اور یہ کیوں کیا روکتا ہے؟ اب دیکھیں مثلاً ہمارا تصور کائنات، تصور الوہیت، تصور رسالت، تصور انسان، ہم ایک لائن میں ہیں، ایک طرف ہیں، اور اللہ کا کلام دوسری طرف ہے. مثلاً ایک مثال دیتا ہوں، سورہ الانعام آیت نمبر 50. سورہ الانعام آیت صرف 50، 650. کل کہاں آیا ہے رفقائے محترم؟ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اعلان کا
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا ہے، کل آپ اعلان کر دیں. اور جب وہ اعلان موجود فی القرآن اور اس کا محترم، تو اس سے بڑھ کر کوئی پکی حدیث ہو سکتی ہے؟ اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن میں محفوظ اور موجود. ایک اور بات سنتے چلیں صاحبان علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماضی جو بدنی وجود ہے وہ اس کو ثبوت بھی دیا. ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اس جہان سے آخرت کی طرف سفر کرنے والے ہیں، لیکن جس بات کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا اپنے آپ کو پابند کیا ہے وہ چیز کیا ہے؟ مکے کی حفاظت، مدینے کی حفاظت. یہ نہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی ہے، تاکہ اگر امت میں گڑبڑ ہو جائے تو اللہ کے کلام سے معلوم کر لیں کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے. مکہ اور مدینہ محفوظ نہیں، محفوظ جو ہے وہ اللہ کا دین کلام قرآن کی شکل میں ہے، اور یہ محق ہے، کسوٹی ہے، معیار ہے، اس پر پرکھا جائے گا. کل کلام مردود، ہر بات رد ہو سکتی ہے الا کلام اللہ، مگر اللہ کا کلام. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، مشکات شریف پاک الاعتصام میں سننا، فرمایا کلام اللہ ینسخ کلامی وکلامی لا ینسخ کلام اللہ. میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا، ہاں اللہ کا کلام میرے کلام کو بھی منسوخ کر سکتا ہے. کلام اللہ ینسخ کلامی کلامی لا ینسخ کلام اللہ. اور یہ وہی بات ہے جو سورہ یونس آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمائی گئی. کیا کہا اس کا محترم؟ جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے کیسی آیات بینات. آیات کیسی ہے اس کا محترم؟ ہم تو کیا کہتے ہیں؟ مجمل ہے، مبہم ہے، اور ایک اور کہتے ہیں کہ آیتیں دو طرح کی ہیں. کون سی؟ محکمات اور متشابہات. اور متشابہات کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نعوذ باللہ مشتبہ المراد کہ شبہ کی گنجائش ہے. نعوذ باللہ. آغاز ہوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب تو اس میں تو ریب والی بات ہے ہی نہیں. تو جب ریب والی بات ہے ہی نہیں تو متشابہات کا وہ شبہ والے کیسے ہوں گے؟ پھر غور فرمائیں، سورہ ہود 11ویں سورہ آیت نمبر 1، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ پوری کی پوری کتاب محکم ہے. پھر سورہ زمر 39ویں سورہ آیت نمبر 23، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ. یہ پوری کی پوری کتاب متشابہ ہے، بعض محکم بعض متشابہ، کل محکم کل متشابہ. تو قرآن کو کیسے پڑھیں گے اس کا محترم؟ قرآن کو ہم کیسے سمجھیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس ضمن میں ہمارے لیے کیا ہے؟ سورہ الانعام آیت 104، وَكَذَلِكَ، اور قرآن کو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر پیش کیا. کس طرح؟ تصریفی آیات کی ہوئی ہیں، تاکہ ایک موضوع سے ریلیٹڈ آیات لے لیں اور ان کو ان کے سامنے پیش کریں. اور جب آپ پیش کریں وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. تو تصریفی آیات اور اس کا محترم قرآن کو سمجھنے کا رسولی منہاج کہ ایک موضوع سے متعلق آیات کو اکٹھا کر لیا جائے اور اس اصول کے ساتھ کہ قرآن میں تضاد نہیں ہے. 482 لو کان من عند غیر اللہ، قرآن کے مفہوم مضمون مصداق کو پرکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے مفہوم کو تمام مفاہیم قرآن کے ساتھ مطابقت ہو، ہم آہنگی ہو، کہیں بھی اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا سورہ الانعام آیت نمبر 50 میں، کل اعلان کرو
کیا اعلان کرو رفقائے محترم؟ ہے لوگوں سن لو، میں تمہیں نہیں کہتا، لا اقول لکم، میں نہیں کہتا۔ اگر کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں، قاری صاحب کہتے ہیں، مجتہد کہتا ہے تو ذمہ دار وہ ہے، میں نہیں کہتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا نہیں کہتا؟ انی خزائن اللہ، کہ اللہ کے خزانے اب میرے پاس ہیں۔ ہمارے ہاں تو چلتا ہی کھیل اس بات سے ہے نا کہ ان کی نظر سے دنیا جہان کی دولت مل جائے گی، ان کی نظر سے تمہیں نمبر مل جائے گا کل کو جو گھوڑے کا ہے ریس کورس، یعنی ہم تو جاتے ہیں اس لیے کہ ان سے نظر تبدیل ہوگی، ان کی ایک نظر پڑے گی ہماری دنیا تبدیل ہو جائے گی۔ اے لوگوں جان لو اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ کے پلڑے میں عبادت کے سوا کیا ہے، جو کچھ لینا ہے لے لیں گے، اور اب تو ان سے بھی بہت نیچے ہم آ گئے۔ فرمایا کہ اللہ کے خزانے نہیں، وہ تو یہ قرآن ہے۔ اب یہ جو فرمایا کہ میں ان تین چیزوں کا حامل نہیں ہوں، اب رسول تو ان کے حامل نہیں ہے رفقائے محترم، لیکن ہمارے ہاں کون کون ان کے حامل ہیں آپ جانتے؟ رسول کے پاس تو نہیں ہے، لیکن ہم میں سے تو کوئی مسجد خانقاہ کا نہیں جو مجھے ساری چیزیں نہ رکھتا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، ان سے کہو کیا اندھے اور آنکھوں والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب اندھا کون ہے اس آیت کی روشنی میں؟ بصیر کون ہے اس آیت کی روشنی میں؟ اور آگے کیا فرمایا؟ افلا تتفکرون، اے لوگوں تم نے عقل و بصیرت کے چراغ کیوں گول کر دی ہے؟ یہ رسول فرما رہے ہیں بحکم الہی۔ اور اس ضمن میں رفقائے وہ کہہ رہے ہم تو جی اہل سنت ہیں، اہل سنت ہیں، ہم تو یہ نہیں، ہم تو وہ نہیں، ہم تو جماعت صحابہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے جی، سنت رسول اور جماعت صحابہ، بلا شبہ یہ بات صحیح ہے۔ سورہ النساء آیت 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ 4:115۔ لیکن میں ابھی اس طرح نہیں آتا، میں کہتا ہوں کہ آؤ اللہ کے قرآن سے ہم پوچھیں، کیوں؟ اس لیے کہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق 45-23، کہنے والے کہتے ہیں یہ قرآن گونگا ہے، یہ قرآن صامت ہے، خاموش ہے۔ کاش انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا۔ قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں اللہ کی صفت کلام کا مظہر ہوں۔ کیا اللہ گونگے؟ قرآن ہو اللہ کی صفت کلام کا مظہر اور ہو گونگا؟ ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب، ینطق علیکم بالحق، سوال تم کرو جواب اللہ کا قرآن تمہیں دے گا۔ قرآن تو بہت اونچی بات ہے۔ اور رفقائے محترم میں قرآن کا ایک ادنا ترین طالب اور خادم ہوں، کوئی دنیا کا سوال کرو میں اللہ کے کلام سے براہ راست جواب دوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام ہے ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے۔ کیا اس کا وصف ہے؟ ینطقو، یہ ناطق ہے، یہ بولتی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ینطقو علیکم بالحق، اس کا ہر کلام ہر بول حقانی ہے، غیر حق تو ہم نے قرآن میں آنے نہیں دیا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ تو یہ کتاب ناطق ہے، سوال کرنا تمہارا کام ہے، جواب دینا اس کا کام ہے۔ 23/62 میں بھی یہی بات فرمائی۔ اب یہ جو ارشاد فرمایا یہ ہمارا ذہن ہے جی ہم اہل سنت ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اہل جماعت صحابہ ہیں۔ آؤ ہم اللہ کے قرآن سے پوچھیں کہ جماعت صحابہ، جماعت اہل سنت رسول پر چلنے والے کون ہیں؟ سورہ یوسف آیت 108، پہلے اس کے ساتھ آیت 112 لے لیں، یعنی 12:106
وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. تمہیں دنیا میں اکثریت ایسے لوگوں کی ملے گی جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کو ماننے کے باوجود وہ مشرک ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. نہیں ایمان رکھتے ان میں سے اکثر اللہ پر مگر وہ ایمان رکھنے کے باوجود مشرک ہے. جب میں نے یہ آیت پیش کی کہنے لگے جی یہ آیت تو جو ہے اس وقت کے مشرکوں کے بارے میں ہے، آج آپ ہمارے اوپر کیوں فٹ کرتے ہیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے یہ آیت اس وقت کے مشرکوں کے بارے میں ہے، یہ اس وقت کے یہود کے بارے میں ہے، یہ اس وقت کے نصارہ کے بارے میں ہے، تو یا ایھا الذین آمنوا بھی تو اس وقت کے مومنوں کے بارے میں آپ مامے اور چاچے لگتے ہیں. یعنی اگر یہ آیات اس وقت کے لوگوں کے لیے تو یا ایھا الذین آمنوا والی آیتیں بھی اس وقت کے مومنوں کے لیے ہیں، آپ درمیان میں کیوں آ ٹپکتے ہیں؟ تو ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. رفقائے محترم، مشرکین مکہ جنہیں ہم کہتے ہیں کیا وہ حج نہیں کرتے تھے، طواف نہیں کرتے تھے، وہ تلبیہ نہیں پڑھتے تھے؟ تاریخ میں ہے اللہم لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں، الا ہاں کچھ شخصیات ہیں. کیسی شخصیات رفقائے محترم؟ تملکہم وما ملک، اصل مالک الملک تو تو ہے، تو نے کچھ اختیارات ان کو دے دیے ہیں، وما ملک وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے. ڈیلیگیشن آف پاورز. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مشرک کیا کہتے تھے؟ تملکہم وما ملک، آپ مالک الملک ہیں، وہ کسی چیز کے مالک نہیں. اور یہ جی وہ تو غیر اللہ کا یہ اعلیٰ. قرآن سورہ زمر پڑھیں رفقائے محترم، آیت نمبر 2 فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ یہ من دون اللہ کو بھی سمجھے. من دون اللہ کا کیا معنی کر دیتے ہیں؟ اللہ کے ما سوا. کہتے اللہ کے ما سوا والے مشرک ہوتے ہیں، ہم تو ما سوا نہیں ہیں، ہم نے اللہ کو کب چھوڑا ہے؟ دون کا معنی ما سوا نہیں ہے رفقائے محترم، اس کا معنی ہے ساتھ ساتھ. 28ویں سورہ آیت نمبر 23 قرآن کہتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے پنگھاٹ پر پہنچے تو واجدہ وہاں انہوں نے کیا پایا؟ لوگوں کو پایا، چرواہوں کو پایا. اور وہ چرواہے کیا کر رہے تھے رفقائے محترم؟ عجیب بات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے یہاں سے آئے، کیوں کہ مائٹ از رائٹ. مدین پہنچے تو کیا ہوا؟ طاقت والا پلا رہا ہے اور کمزور بیچارہ پیچھے کھڑا ہے، ایک ہی بات ہو رہی ہے. تو وہاں قرآن کہتا ہے واجدہ من دونہم، ان چرواہوں کے من دونہم امرأتین تذودان، 2 عورتیں پائیں جو اپنے جانوروں کو بڑی مشکل سے روکی ہوئی تھی. اب یہاں من دونہم آیا ہے، من دونہم، تو کیا ان عورتوں کے ساتھ وہ چرواہے تھے یا ان عورتوں کو چرواہوں سے یا چرواہوں کو ان سے الگ کر دیا گیا تھا؟ کیا معنی ہوا؟ ان کے ساتھ ساتھ، چرواہوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2 عورتوں کو پایا. اسی طرح سورہ المائدہ کی آیت 116 میں نصارہ کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ پاک قیامت میں حضرت مسیح علیہ السلام فرمائیں گے کیا تو نے یہ حکم دیا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو من دونی الہ بنا لیں؟ تو کیا نصارہ نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑا ہوا ہے؟ تثلیث توحید کے ساتھ، توحید تثلیث کے ساتھ اللہ کو بھی مانتے ہیں. ایک ہے اللہ ہی کو ماننا اور ایک ہے اللہ کو بھی ماننا. انبیاء کہتے ہیں اللہ ہی کو مانو، وہ کہتے ہیں اللہ کو بھی مانتے، اللہ کو بھی اور من دونی ان کو بھی. تو قرآن سورہ زمر آیت 2 میں کہتا ہے والذین اتخذوا من دونی اولیاء. جب ان سے کہیے کیا کرتے ہو تو کیا کہتے ہیں رفقائے محترم؟ سورہ زمر آیت نمبر 2
فرماتے وہ کہا کرتے تھے ما نعبدہم، نہیں ہم ان کی نظریں نیازیں عبودیت کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو یہ سارا کام اس لیے، یہ دیکھیں مشرک کافر کیا کہہ رہے ہیں، ہم یہ سارا کام اس لیے کر رہے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ قریب کر دیں یہ ہمیں اللہ کے اور زیادہ قریب کرنا. تو کیا یہ اللہ کے منکر تھے؟ کتنی خالص نیت ہے کہ اللہ کا قرب مطلوب ہے، غیر اللہ کا قرب نہیں چاہتے، وہ تو واسطہ اور وسیلہ ہے، مقصود قرب الہی ہے. تو بات ہم کر رہے تھے رفقائے محترم اہل سنت کون ہیں اور جماعت صحابہ کون ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ البقرہ آیت 137 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائیں جس طرح صحابہ رسول تم ایمان لائے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے السابقون الاولون مہاجرین و انصار، یہ کون سے رفقائے محترم؟ قرآن کی روح سے یہ ہمارے لیے مثالی مومن ہے. اگر رفقائے محترم ایک مربی ہو اور وہ 23 سال تربیت کرے اور تربیت کے بعد دنیا آنکھ بند کرے، سارے اس کو اور اس کے دین کو اور اس کا سب کر دیں، تو کیا ہوگا؟ ایسا مربی کامیاب مربی کہلائے گا؟ اس کی بصیرت پر اعتماد کیا جائے گا، اسے بہترین معلم کے طور پر ہم پیش کریں گے. خیر، تو قرآن یہ کہتا ہے رفقائے محترم 12:108 میں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. 12:108 سورہ یوسف آیت. قُلْ هَٰذِهِ سبیلی، کل سے شروع ہو رہا ہے، کہو کہ یہ قرآن میرا راستہ ہے. قرآن کس کا راستہ ہے رفقائے محترم؟ اللہ کا بتایا ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھتا ہوا سمجھایا ہوا. تو قرآن کو اپنا راستہ کہنا کس کی سنت ہے؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، کہو کہ یہ قرآن ہی میرا راستہ ہے. تو اگر آج کوئی کہتا ہے جی یہ قرآن تو ناقص ہے، اس میں یہ بھی نہیں، اس میں وہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو اس کو اللہ پاک نے کیوں نازل فرمایا؟ اس میں کوئی کسی مسئلے کا بھی حل نہیں ہے. اللہ نے نازل کر کیا 615 کی روح سے أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ صدقاً وعدلا لا مبدل لکلماتی. تو وہ جو غیر متبدل کلمات کا، عدالت کا، صداقت کا مجموعہ ہے، وہی ہے نعوذ باللہ ناقص و ناتمام. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ قرآن میرا راستہ ہے. أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف اس قرآن کے ذریعے. اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا، کہ میں اس قرآن کی طرف دعوت دینے میں کس پر قائم ہوں؟ بصیرت پر، روشنی پر، دلیل پر، دلائل و بینات پر. اور ایک اور حوالہ 20:133 کا دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک جتنے بھی انبیاء آئے، کیونکہ اب قیامت تک آپ کا دور ہے اور قیامت تک پتہ نہیں کتنے ادوار آئیں گے، تو جو دلائل و بینات انبیاء کو فردن فردن دیے گئے تھے، بینات ما فی الصحف الاولی، وہ تمام دلائل و بینات اس قرآن میں جمع کر دیے گئے. یہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے، فیہا کتب قیمہ، یہ قرآن تمام قیم کتابوں کا مجموعہ ہے، یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے. تو کہو کہ یہ قرآن میرا راستہ ہے، کہ اس قرآن کی طرف یا اس قرآن کے حوالے سے رحمان کی طرف میں بصائر و بینات کی بنیاد پر دعوت دیتا ہوں.
تو رسول کی سنت کیا ہے؟ قرآن کو اپنا راستہ کہنا، قرآن کو اپنا راستہ قرار دینا، اور قرآن کی اساس پر رحمان کے پاس دعوت دینا رحمان کے حوالے سے۔ اور آگے کیا فرمایا رفقا محترم؟ اللہ بصیرۃ آنا، اور آگے ہے وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور وہ بھی جو میرے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، جو میری اتباع کرنے والے ہیں، یعنی قرآن اللہ کے رسول کا طریقہ کار اور دعوت قرآن بصائر و بینات کی بنیاد پر۔ اور آگے فرمایا کہ یہ میرا ہی کام نہیں ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، وہ یہ اہل سنت کون ہیں؟ قرآن والے، قرآن کو بصائر و بینات کی بنیاد پیش کرنے والے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور اللہ تو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، ہو اللہ کا قرآن، اور کہے آپ کو کہ عقل و منطق کی بات نہ کرو، سمجھ بصیرت کی بات نہ کرو، اندھے بہروں کی طرح مجھے مان لو، یہ اللہ کا کلام ہوگا؟ وہ انسانی عقل سے خائف کلام۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور میں جس اللہ کو مانتا ہوں، جس کا یہ قرآن ہے، وہ ہر طرح کے عیوب سے پاک ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ مشرک ہیں جو عقل منطق و دلیل سے بھاگتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ تو اہل سنت اللہ کا قرآن پیش کرنے والے بصائر و بینات کی بنیاد پر، اور یہی جماعت صحابہ ہے۔ اس ضمن میں رفقا محترم دو آیتیں خلاصہ کلام کے طور پر پیش کرتا ہوں، سورہ الکہف اور آیت نمبر 27۔ پہلے اعلان فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں۔ اعلان بھی ہے رفقا محترم، اور وہ جو بات کہ نوع انسانی رک رک کے آخر کار اللہ کے کلام کے پاس آئے گی، کیا اجازت وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک، پیش کرتے چلے جاؤ اللہ کے اس کلام کو۔ اس انداز کا یہ کلام ہے رفقا محترم، لا مبدل لکلمات، لا مبدل، لا تبدیل نہیں فرمایا، لا مبدل، مبدل اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل پر لا داخل کیا ہے، لا نفی جنس ہے۔ کوئی زمان، کوئی مکان، کوئی قوم، کوئی ورلڈ آرڈر اس کلام الہی کی ریپلیسمنٹ نہیں کر سکے گا۔ اور آگے کیا فرمایا رفقا محترم؟ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، 18-27، وَلَن تَجِدَ، یہ لن اہل علم جانتے ہیں، یہ آتا ہے 1000 نہ ہرگز ہرگز جمع کر دیں تو بھی اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لن تجدہ، ہرگز ہرگز، ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ لن تجدہ، ہرگز نہ پائے گا تو، من دونہ، اللہ کے اس کلام سے ہٹ کر کیا نہیں پائے گا رفقا محترم؟ ملتحدہ، پناہ گاہ، سر چھپانے کی جگہ، رک رک کے سمجھے گا بشر آخر پناہ یہ ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس کے سوا تو پناہ گاہ ہے ہی نہیں۔ یہ صرف اللہ کا کلام ہے جو میرے اور آپ کے لیے پناہ گاہ ہے۔ ہرگز ہرگز نہ پاؤ گے تم اللہ کے اس کلام کے سوا کوئی دوسری پناہ گاہ۔ اب رہا مسئلہ رفقا محترم جو ہمارے دوستوں نے کہا طاغوت ہے، امریکہ ہے۔ میں مانتا ہوں امریکہ طاغوت ہے، بڑا طاغوت ہے، لیکن دیکھیں رفقا محترم کہیں میرے اور آپ کے اندر بھی تو طاغوت نہیں چھپا ہوا۔ میرا اور آپ کا طاغوت بھی ہم پر روشن ہے، روزے روشن کی طرح یا نہیں؟ طاغوت ہوتا کیا رفقا محترم؟ سورہ البقرہ آیت 256، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ ہر وہ شخص طاغوت ہے رفقا محترم، فرد ہو، ادارہ ہو، جو آپ کو نور قرآن سے کسی بھی دوسری طرف لے جائے، وہ طاغوت ہے۔ اور سب سے بڑا طاغوت کون ہے رفقا محترم؟ سورہ القلم، سورہ العلق، اقرأ بسم ربک، ان الانسان لیطغی
آگے پڑھیں. ان الانسان یطغی اور رآہ استغنی. جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں، میرے سارے محتاج ہیں، وہاں سے طاغوت بننے کا آغاز ہوتا ہے. ان الانسان قالت الاعراب آمنا. اعراب آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم کیا ہیں؟ مومن. فرمایا کہ ان سے کہو کہ اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، لم یلدکم من اعمالکم شیئا، تو اس اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول سے تمہارے انجاموں کو اس قرآن سے دور کر سکو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ہرمزان آیا ہے تو اس سے پوچھا. اللہ رب العزت 45-23 میں فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ، پہلے 8-29 میں فرمایا اگر تم میرے ان قوانین کا لحاظ کرو گے میں تمہارے راستوں کو روشن کر دوں گا، تم چلو گے تاریکیاں دور ہوں گی. اور دیکھو میں تمہیں وہ تقوی ایمان تو اس چیز پر جو محمد رسول اللہ لے کر آئے. 53 فرمایا اے جماعت المؤمنین ان ھذا صراطی مستقیما. سوال لینا ہے تو جب لینا ہے تو ضرور لینا ہے، اور وہ قرآن میں تو ہے نہیں. تو چونکہ وہ قرآن میں کیا وہ قرآن کا حصہ رفقائے محترم جو ہم اپنے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم حکومت کے کیوں منتظر ہیں؟ اگر میرے اور آپ کے 6 فٹ کے وجود پر قرآن نافذ نہیں ہے، اگر میری اور آپ کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، 622 اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ. لیکن آپ نے کیا کیا؟ افراد تیار کیے، ابوبکر تیار کیا، سیدنا عمر فاروق تیار کیے، اور یہ ہؤلاء آبائی فجینا بمثلہ.